السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ لسنرز۔ آج ناول جو میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے محبت بھیگا جنگل اور اس کی رائٹر ہیں عابدہ سبین۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ آج صبح سے ہی موسم انتہائی خوشگوار اور خوابناک تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ بیچارہ سورج جلوہ گر ہونے اور گرم شعاؤں کا کر برسانے کی کئی بار کوشش کر چکا تھا، مگر آج تو بادلوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور پورے جلال میں آ کر گرجے جیسے سورج کو دھمکا رہے ہوں کہ ہمیں نہ للکارو۔ گرجنے کے ساتھ جب بادل برسے بھی تو گرمی سے بےتاب اور پیاسی دھرتی پرسکون ہو گئی۔ درخت جھوم کر رقص کرنے لگے تو پتوں نے فضا میں گنگناہٹ سی پیدا کر دی۔ تیز ہواؤں کے جھونکے درختوں کو چھو کر گزرتے تو درخت دیوانے ہو جاتے۔ دیوانی تو مانو بھی تھی اس موسم کی، حالانکہ اب مزاج میں وہ شوخی، وہ بچپنا منقود ہو چکا تھا، مگر اس سہانے موسم سے اسے جنون کی حد تک عشق تھا، وہ کم نہ ہو سکا۔ اب پہروں برستی بارشوں میں وہ بھیگتی نہیں تھی، مگر برآمدے میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باہر پھیلا کر بارش کے قطرے ہتھیلیوں پر جمع کرنے کی صحیح کرتی، جو تیزی سے پھسل جاتے تھے۔ کئی حسین یادیں اس موسم سے جڑی تھیں جنہیں یاد کر کے نین ساون بن جاتے تھے۔ اور دن تو جیسے خواب ہو گئے تھے جب زندگی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بے فکری، لاپرواہ، موج مستی سے بھرپور، اور کسی لاپرواہ شخص کی رکھائی پر کڑنا، بہانے سے اسے جتانا، مگر اس پر اثر کم ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی انجان بنا رہا اس کی دیوانگی اور اس کی چاہت سے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جب وہ یاد آتا تھا اس کی آنکھوں سے بن موسم کی برسات شروع ہو جاتی تھی۔ مانو تیرا فون بج رہا ہے، بھابھی کی تیز آواز نے اسے حال میں پٹکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تھے جن پر اب بھی بارش کی بوندیں تیزی سے گر رہی تھیں اور فوراً پھسل جاتی تھیں، جیسے مانو کی زندگی سے وہ تمام پل پھسل گئے تھے۔ آئی بھابھی، ایسا ممکن ہے صہیب ضیاء کہ میری دیوانگی، میری شدتیں تم سے مخفی رہی ہوں، تم جان کر انجان بنے رہے ہو۔ اس نے یادوں کی گٹھری پھر سے باندھی تھی۔ مانو آ بھی جاؤ۔ جی بھابھی آئی۔ بھابھی کے پھر سے بلانے پر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مناہل کو کوئی تیسری بار پکوڑوں سے بھری ٹرے لائی تھی، مگر صحن میں یاجوج ماجوج کی فوج ایسے حملہ کرتی تھی کہ لمحے بھر میں وہ خالی ہو جاتے تھے۔ بس بہت ہو گئی، اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر گھنٹے بھر سے میں پکوڑے تل رہی ہوں اور تم لوگوں نے ذرا بھی احساس نہیں کیا، ایک بھی پکوڑا نصیب نہیں ہوا اب تک۔ وہ روحان سی ہو کر دھر سے بیٹھ گئی تھی۔ پل میں سب کو بریک لگی تھی۔ کسی نے حقیقتاً سوچا ہی نہ تھا کہ وہ بیچاری سب کے لیے اکیلے کچن میں لگی ہوئی ہے۔ طلال نے ڈش سے آخری پکوڑا جو اٹھایا تھا مناہل کے چیخنے پر منہ میں نہ رکھ سکا اور واپس رکھ دیا۔ ڈوب کے مر جاؤ، اس پکوڑے کا میں کیا کروں گی؟ اس نے طلال کو لتاڑا تھا۔ ابھی تم نے کہا ایک بھی پکوڑا نصیب نہیں ہوا تو اس لیے میں نے یہ رکھ دیا کہ یہ بھی کھا لو، ورنہ تمہارے احسان میں عمر بھر نہیں چکا پاؤں گی۔ اب تمہاری مرضی۔ طلال نے بھی ذرا دیر نہ لگائی اور فوراً پکوڑا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ سب کی ہنسی فطری تھی۔ مناہل رونے لگی تھی۔ اف بھتیجی رحم کرو، صبح سے بادل جو شروع ہوئے تھے کہ اب ذرا تھمے ہیں، اب تم سٹارٹ لے رہی ہو۔ کم سن بچی ہو جو چند پکوڑوں کے لیے یہ رونا شروع کر دیا۔ احمد خود تو پیٹ بھر کے کھا چکا تھا، اسے یہ خیال ہی نہ آیا کہ الٹا اب اسے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مناہل کے آنسو ہی نہیں خلق بھی خشک ہو گیا تھا، مگر دل تو دکھ رہا تھا نا سب کی بے مروتی پر۔ خود بناتے نا اتنی گرمی میں، پھر میں پوچھتی۔ احمد کو بلند آواز سے جواب دینا تو ناممکن تھا، اس لیے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ باشعور اور پڑھی لکھی ہو، یہ بچپنا کب تک رہے گا تمہارا؟ اٹھو اب یہاں سے۔ وہ پھر سنجیدگی سے کہتا اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ کوئی اس کے دل کا درد سمجھ سکتا تھا جس نے موسم کے باعث صبح بھی بس تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر میں تو کچھ بھی نہ کھایا تھا، بس بارش انجوائے کرتی رہی۔ یہ پکوڑوں والی آئیڈیا بھی اس کا ہی تھا، اب اسے خاک بھی نہ ملی تھی۔ آئی ایم سوری مناہل،
ہماری وجہ سے تمہیں بھیا کی سخت سست تو نہیں پڑی؟ زیادتی تو ہماری ہے نا؟ عاشق و احمد کے جانے کے بعد اسے ہمدردی ہوئی تھی۔ ہاں، اور اب عاشی تمہارے لیے پکوڑے اور ہم سب کے لیے چائے پکائے گی۔ چائے زینی پکائے گی، عاشی نے کہا تو ازل کی کام چور زینی بدک گئی تھی۔ اتنی گرمی میں کچن میں جانا؟ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تم سب کے لیے گرمی میں ہی مر رہی تھی۔ منائل نے اسے گھورا تو وہ بادل خواستہ عاشی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے لیے زینی، چینی اتنی بھی مہنگی نہیں ہوئی کہ تم صرف چھو کر واپس رکھ دیتی ہو، اسے چائے میں ڈال بھی دینا۔ طلال کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی۔ اتنے نخرے کرنے ہیں تو خود پکا لو، وہ پھر اینٹ گئی تھی۔ عاشی اور منائل نے طلال کو گھورا تھا۔ یار بھتیجے، تمہیں عزت راست نہیں آتی؟ مستقبل قریب کے ہونے والی نصف بہتر سے تم بدترین بےعزتی کرواتے ہو، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر۔ صہیب نے بھی گھر کا تو طلال کا ہاتھ جوڑنے پڑے تھے۔ اچھا، جیسی پلا دو گی پی لوں گا، زہر مار کر لوں گا، مگر خدا کے لیے اٹھ جاؤ، ورنہ یہ جو 4 نظریں تم مجھے گھور رہی ہیں، میں شرم کا مارا ان میں ڈوب کر ہی نہ مر جاؤں۔ زینی کو جب تک اس کی بکواس سمجھ آئی تھی، عاشی اور مناہل اس کی ترکت بنا چکی تھی۔ وہ تھکی ہاری ابھی آفس سے لوٹی تھی، مگر لاؤنج میں اس کے بھتیجے آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے ڈوریمون دیکھنا ہے۔ پھوپھو پلیز، آپ عفان بھیا سے کہیں نا چینل چینج نہ کریں۔ پھوپھو، میں نے مووی دیکھنی ہے۔ عفان، تم اتنے بڑے کب ہو گئے کہ مووی دیکھو؟ پھوپھو کو کامیڈی مووی ہے، یہ دونوں سارا دن کھیلتے ہیں، مجھے تو بس یہی 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ آج کل بچوں کا اسٹڈی شیڈول اتنا ٹف تھا کہ حقیقتاً ٹائم نہیں ملتا تھا۔ مانو چپ ہو گئی تھی۔ عفان کو کچھ مزید کہتی تو وہ جھنجھلاتا۔ اس نے ریان اور بیا کو بیگ سے چاکلیٹ دے کر بہلایا تھا۔ تم دونوں یہ کھاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر کرکٹ کھیلیں گے۔ بیا اور ریان خوش ہو گئے تھے۔ وہ فریش ہو کر آئی تو بھابھی کا کافی لے آئی تھی۔ تھک ہار کر آئی ہو، اب ان کے ساتھ لگ جاؤ گی، ریسٹ کر لو۔ رات بھر ریسٹ ہی تو کرنا ہے بھابھی، کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلوں گی تو خوش ہو جائیں گے۔ کب تک تم ہماری خوشیوں کے لیے اپنی ذات کی سکھ کو مٹاؤ گی؟ اپنے لیے بھی سوچو مانو، ہمارا اللہ وارث ہے۔ پلیز بھابھی، میری ذات آپ لوگوں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہی ہم سب کا وارث ہے، مگر پلیز آئندہ یہ مت کہیے گا، میری خوشیاں میرے ان بھتیجوں سے ہی ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، پلکیں تو بھابھی کے لیے بھی بھیگ گئی تھی۔ مانو، میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا ہے، مگر میرے اندر کی پشیمانی مجھے ڈھستی ہے۔ تمہارے بھیا کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ پلیز، تم کب تک کیوں بے معنی امید کے سہارے بیٹھی رہو گی؟ بھابھی اسے سمجھا رہی تھی۔ بھابھی، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، بھیا کے بعد میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ طلعت بھابھی آئی تھی آج، ان کی نند کا بڑا بیٹا ماشاءاللہ ایئر فورس میں ہے۔ پلیز بھابھی، کلوز دس ٹاپک۔ اول تو شادی نہیں کرنی ہے، دوسرا کسی فوجی بندے سے تو ہرگز بھی نہیں۔ کیا ملتا ہے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر؟ بھیا بھی چلے گئے۔ وطن کے لیے جان دینا بھی بہت بڑا اعزاز ہے مانو، مجھے فخر ہے اپنے شوہر پر جو اس وطن کی خاطر شہید ہوئے۔ بھابھی کی آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر فخریہ مسکان تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، مگر میں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ ملک کے لیے ہمارے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس ملک کی جڑیں تو اندر بیٹھے اپنے ہی لوگ کھوکھلی کر رہے ہیں۔ جب اپنے ہی لوگ آستین کے سانپ بن جائیں تو پھر سرحد پر یہ سپاہی کیا کر لیں گے؟ اس کے اندر کڑواہٹ تھی۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو تم، میں طلعت بھابھی کو منع کر دوں گی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بھائی کے جانے کے بعد مانو بہت بدل گئی ہے۔ اس نے بچپن سے صرف بھیا اور بھابھی 2 ہی تو رشتے دیکھے تھے، اور پھر بھیا بھی چلے گئے تو اسے حالات کی اس ستم ظریفی پر کتنے ہی گلے پیدا ہو گئے تھے۔ سنا ہے اس محبت میں بہت نقصان ہوتا ہے، مہکتا جھومتا جیون غموں کے نام ہوتا ہے۔ سنا ہے چین کھو کر وہ صبح سے شام روتا ہے، محبت جو بھی کرتا ہے بہت بدنام ہوتا ہے۔ سنا ہے اس محبت میں کہیں بھی دل نہیں لگتا، بنا اس کی نگاہوں میں کوئی موسم نہیں جچتا، جفا جس سے محبت ہو جو جیون بھر نہیں ہنستا، بہت انمول ہے یہ دل اجڑ کر بھی نہیں بستا۔ سنا ہے اس محبت میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ شام کے مچل کے اندھیرے پھیل رہے تھے اور غروب آفتاب کا یہ منظر وہ بڑی ناک سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ڈوبتے سورج پر الوداعی نگاہ ڈال کر اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر کھڑکی کے پردے برابر کرتا پلٹ گیا تھا۔ آج اسے اماں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اداسی حد سے سوا تھی، پرانی یادیں پن پہ لائے جیسے اس کی چاروں طرف کھڑی تھی۔ بڑے بھیا نے آج پھر اس کی شادی کا تذکرہ کیا تو اس کے دل میں کئی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔
اماں وطن وقت اس کے پاس پیچھے پڑی رہتی تھی۔ کتنا ارمان تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سر پہ بھی صحرا دیکھ لے، مگر وہ تو آبادہ نہ ہوتا تھا۔ اس نے نہ کبھی زندگی کو سنجیدہ لیا، نہ اماں کی خواہش کو، حتیٰ کہ وہ حسرت لیے منو مٹی تلے دب چلی گئی تھی۔ اماں کی یاد آئی، اور اس چلبلی لڑکی کی بھی جو ہر وقت ہنستی رہتی تھی، جسے دنیا کا کوئی کام نہیں تھا سوائے صہیب کو تنگ کرنے کے۔ جب وہ تھی تو قدر نہ کی، اور اب ہر لمحہ اس کی یاد آتی تھی۔ چاچو، حیدر کمرے کے دروازے پہ دستک دیتا اندر آیا تو صہیب نے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ یار، ہم پھپھو کے گھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں اور تم یہاں کمرے میں جانے کن یادوں میں الجھے ہو؟ اللہ میری بہن پر رحم فرمائے۔ کیوں بھائی؟ وہ حیدر کے ساتھ باہر آیا تھا۔ چلے نا چاچو، طلال کا بہت دل کر رہا تھا پھپھو کی طرف جانے کا۔ عائشی نے دیدے گھمائے تھے۔ ارے یار، اکیلے طلال کے دل کے سکون کے لیے تم لوگ زینی کو ہی یہی فون کر کے بلا لو نا۔ میری بہن کا کباڑا کرنا ضروری ہے اس مہنگائی میں؟ اس نے دہائی دی تو مناہل بھی منہ بنانے لگی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم ایک بار پھر سوچ لو بھتیجی۔ گھڑی نے 5 بجائے چوہا گھر کو آئے، میرا مطلب ہے احمد صاحب کسی بھی وقت نازل ہونے والے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنی ماما سے اجازت لے لی ہے۔ مناہل کی لاپرواہی عروج پر تھی، سب کی حیرانگی دیدنی تھی۔ اوہ ریئلی؟ یس آف کورس۔ حالانکہ یہ بہادری بظاہر ہی تھی، ورنہ دل ہی دل میں دعا تھی کہ احمد ابھی نہ آئے۔ طلال یار، آج کیا دن ہے؟ صہیب کو بے یقینی سے غش آنے لگا تو طلال سے تصدیق چاہی تھی۔ بہت خوبصورت دن ہے یار چاچو۔ 22 برس قبل آج کے دن دنیا میں ایک حسین پھول کھلا تھا، اور اس پھول کا نام زینب امتیاز رکھا گیا تھا۔ حیدر نے طلال کا جملہ اچھا کا مکمل کیا تھا۔ او گاڈ، آج میری بھانجی کی برتھ ڈے ہے۔ تھینک یو یار طلال، تم نے گھر پہ ہی یاد دلوا کے میری عزت بچا لی، ورنہ آج میری خیر نہیں تھی۔ صہیب نے سر پیٹ لیا تھا۔ جس طرح وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا چہیتا چاچو تھا، اسی طرح بھانجے بھانجیوں کا بھی ہر دل عزیز ماموں تھا۔ اسے اب رستے سے ہی سینی کے لیے گفٹ بھی لینا تھا۔ مجھے اندازہ ہے صہیب کہ جس دن سے تمہارے بھیا نے شادی کا ذکر کیا ہے تم اپسیٹ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ بڑی بھابھی نے لاڈ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے صہیب کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ بھابھی، پتہ نہیں کیوں شادی کا ذکر میرے دل کو بری طرح سے دکھی کر دیتا ہے۔ مجھے اماں یاد آنے لگتی ہیں، اور مانو بھی۔ اس کے دل کی بات انہوں نے مکمل کی تو وہ نظر چرا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کی قدر ان کے دور جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تمہیں وہ اب یاد آتی ہوگی نا، جب وہ چلی گئی۔ جانے اب کہاں ہوگی؟ اس نے بھی پلٹ کر فون نہیں کیا، اور کرتی بھی کیوں؟ تم نے کون سا اسے کوئی امید دی تھی؟ وہ خاموشی سے بس بھابھی کی باتیں سنتا رہا۔ جب بھابھی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ یادوں کے کتنے منظر تھے آج، وہ بھی آنکھوں میں قید تھے۔ آنکھیں بند کرتے ہی روشن ہو جاتے تھے۔ صہیب نے ایک دم آنکھیں وا کی تھی۔ تم سچ کہتی تھی مانو، میں جان کر انجان بنا رہا، حالانکہ گھر کے ایک ایک فرد کو پتا تھا تمہارے احساسات کا، مگر بس میں ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ اماں کو بھی کتنی چاہ تھی مانو کی، گھر کے ہر فرد کو وہ پسند تھی ماں سوائے اس کے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے بری بھی نہیں لگتی تھی، بس اسے ادراک نہ ہو سکا کہ کب آگاہی آ ملی تب وہ دور جلدی چلی گئی تھی۔ ایک وحشت ہے کہ ہوتی ہے اچانک طاری، ایک غم ہے کہ یکا یک ہی ابل پڑتا ہے۔ بڑی بھابھی نے کتنی دیر بعد دروازہ ہلکا سا کھول کر جھانکا تھا۔ وہ اب تک سوچوں میں غلطا تھا، جب وہ دل محسوس کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میاں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ تھکن کے باوجود وہ لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہلکی ہلکی سی پلکیں موندی بھی تو صہیب کا چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ صرف ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ صہیب انہیں اپنے بچوں کی طرح پیارا تھا، بلکہ حقیقتاً انہوں نے اپنے اس دیور کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ نیند تو نہیں آئی تھی، ہاں پرانی یادیں ضرور ان کی آنکھوں کے سامنے آئی تھیں۔ اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے، جس پر وہ مہربان ہو اسے اولاد کی نعمت کسی بھی عمر میں نواز دیتا ہے۔ اماں، ان کی ساس اور ابا جی کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی۔ اماں ابا نے بہت پیار دیا تھا، یہ سب جانتے تھے، مگر لوگوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ ان کے بچے ماشاءاللہ جوان تھے۔ 2 بیٹے برسر روزگار ہو گئے تھے، تیسرا بیٹا پڑھ رہا تھا۔ بیٹی بھی ماشاءاللہ تعلیم سے فراغت پا چکی تھی جب صہیب اس دنیا میں آیا تھا۔ حالانکہ اماں بھی خود بھی شرمندہ سی گھوما کرتی تھی کہ بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولاد دے دی، مگر دنیا والوں کی زبانیں کیسے بند کرتی۔
زبانوں کے نشتر اور آنکھوں کے تیر اماں بھی جیسے گھر میں مقید ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ تو رب کی مرضی تھی، اس کا حکم تھا، ان کا کیا قصور؟ مگر پھر بھی وہ چھپتی تھی سب سے، جیسے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ ابا جی نے بہتر سمجھایا، مگر ان سے لوگوں کی نظریں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بڑے دونوں بیٹوں کا بیاہ سر پر تھا جب صہیب 1 سال کا بھی نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی ساری ذمہ داری نکھت بہن نے سنبھال لی تھی۔ اماں نے بیٹوں کی شادی دھوم دھام کے ساتھ کی تھی، نکھت کو بھی بیاہ دیا تھا، مگر اب انہیں فکر راحت تھی کہ صہیب کا کیا ہوگا۔ تابندہ بہو ماں بن کر آئیں تو انہوں نے اگلے دن ہی لوگوں کی نظروں اور دبی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے اندازہ لگا لیا کہ اماں بیچاری کیوں چھپتی ہیں۔ ساتھ بیاہ کر آنے والی دیورانی نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا جو سب کے تھے۔ لو بھلا، یہ عمر تھی بچے پیدا کرنے کی، اماں کو سوچنا چاہیے تھا نا، بچے بڑے ہو جائیں تو ویسے ہی شرم آتی ہے۔ سعدیہ، جو اللہ کی رضا، جو روح دنیا میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، ہم ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اماں کیا قصور؟ دیورانی کو انہوں نے سمجھایا تو وہ اس بات میں سہ ہلا گئی تھی، اب جانے دل میں کیا ہو۔ بہرحال دوبارہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تابندہ کے اپنے سسرال کی ہی مذاق اڑاتے تھے، رقیہ نے تو منہ دکھائی میں تمہیں بچہ ہی دے دیا، پہلے ہی دن گود بھر دی بہو کی۔ اماں بیچاری زمین پر گڑ جاتی، آنکھیں لبالب بھر جاتی، تب وہی اماں کو سمجھاتی، اماں آپ کیوں محسوس کرتی ہیں یہ باتیں؟ اللہ معاف کرے، یہ لوگ تو یوں بکواس کر رہے ہیں جیسے اولاد پیدا کرنا ہمارے اپنے بس کی بات ہو۔ اس کی رضا نہ ہو تو اسی اولاد کو ترسدا دیتا ہے، آپ بالکل بھی نہ سوچیں۔ اماں نے محبت پاش نظروں سے بڑی بہو کو دیکھا تھا۔ جھک جھک جیو میری بچی، اور صہیب کی فکر بھی چھوڑ دے، نگہت چلی گئی تو کیا ہوا، میں ہوں نا، یہ سمجھے ہی میرا بیٹا ہے اب۔ تابندہ نے جو کہا وہ قدم قدم پر ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں ہی اسے بھی بیٹا دے دیا جس کا نام انہوں نے احمد رکھا تھا۔ احمد اور صہیب میں 1.5 سال کا فرق تھا۔ سعدیہ کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا، اس کا نام حیدر رکھا گیا تھا۔ تابندہ نے احمد کی پیدائش کے بعد بھی صہیب پر توجہ کم نہیں ہونے دی تھی۔ احمد 6 ماہ کا تھا جب دیور کی شادی انہوں نے پوری ذمہ داری سے کی تھی۔ اماں بہووں کو دیکھ کر جیتی تھی جنہوں نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ خاص کر تابندہ نے تیسرے بیٹے کو بیاہنا ہی شاید ابا جی کی خواہش تھی کہ وہ 2 ماہ بعد وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، بس اس کے بعد اماں بالکل ہار گئی تھیں، مگر بڑی بہو اور بیٹے کے حوصلے سے دوبارہ جیسے جی اٹھی تھی۔ وقت کی رفتار تو جیسے ہوا کی مانند تھی۔ احمد کے بعد تابندہ کی گود میں طلال، ہادی اور دانیہ آ گئے تھے۔ سعدیہ کے ہاں حیدر کے بعد عاشی اور مناہل آئیں۔ تیسری بہو سدرا کے ہاں بہرام، لمینہ اور سفیان 3 بچے تھے۔ نگہت کو اللہ پاک نے 2 بیٹے حمزہ اور بلال دیے تھے، جبکہ چھوٹی بیٹی زینب، زینی اور تمام خاندان تابندہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، جس نے دیور کو بالکل بچوں کی طرح پالا تھا۔ حیدر اور احمد نے تو 1.5 سال سے ہی چھوٹے تھے، جبکہ طلال، حمزہ، بہرام 3 سال چھوٹے تھے، مگر وہ سب کا اچھا دوست تھا۔ اماں بھی کو جو ان سے چڑ ہو گئی تھی اب کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ سارے بچے اکٹھے ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، اسکول سے کالجز میں آئے تھے۔ صہیب کی طبیعت میں شوخی اور لاپرواہ تھی، جبکہ احمد بہت سنجیدہ مزاج تھا۔ حیدر بھی بہت من موجی سا تھا، زندگی گزارنے والا بندہ تھا۔ طلال کا مزاج بالکل صہیب پہ گیا تھا۔ اس کے پڑوس میں ہی برسوں سے کیپٹن کاشف کی فیملی رہائش پذیر تھی، بہت اچھا آنا جانا تھا۔ کاشف اور ماہنور 2 بہن بھائی تھے، ان کے والد شہید ہو گئے تھے۔ امی تو اب جیسے خاصی بیمار رہنے لگی تھی۔ کاشف نے اپنے بابا کی خواہش پر آرمی جوائن کی تھی۔ چھوٹی بہن اور ماہنور، جسے بہت سب پیار سے مانو کہتے تھے، اس کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کا سارا دن علی بھائی کے گھر اور اس کے بچوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ بچپن تک بات ٹھیک تھی، مگر اب جب وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، بڑی ہو گئی تھی، تب بھی 24 میں سے 18 گھنٹے وہ وہیں رہتی تھی۔ کاشف کی شادی 2 سال قبل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد امی بھی انہیں چھوڑ کے چلی گئی، خود وہ اکثر گھر سے دور ہوتا تھا۔ ایسے میں اسے بیوی سمیرہ اور مانو کی بہت فکر رہتی تھی۔
کاشف ہم ہیں نا، تم قطعی ان کی فکر نہ کیا کرو، یہ دونوں بھی ہماری اپنی بچیوں کی طرح ہیں۔ علی بھائی اور تابندہ بھابھی کی تسلیوں پر اسے بھروسہ تھا، کیونکہ ہمیشہ ہی اچھے پڑوسی اور سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا، بالکل اپنوں کی طرح۔ صہیب مانو سے 4 سال بڑا تھا، مگر مانو تو صدا سے وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ حد نہیں۔ اسے صہیب کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، حالانکہ وہ اکثر اسے مار کر بھاگ جاتا تھا، جبکہ عائشہ اور مناہل اسے چپ کراتی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ہی وہ بھول جاتی تھی اور پھر سے صہیب کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی پتنگیں اڑانے کا ہر درجہ شوقین تھا۔ سر شام ہی وہ چھت پر پہنچ جاتا تھا، بلکہ گرمیوں میں تو جب وہ سب سو رہے ہوتے تھے وہ مانو کو بلا لاتا اور وہ ڈور اس بیچاری کو پکڑا دیتا، خود مزے سے پتنگ اڑاتا۔ وہ گرمی سے بے حال ہو جاتی، مگر مجال ہے جو منع کرتی، اور اب بھی وہ اکثر اپنے کام مانو سے کرواتا تھا اور پھر بے نیاز بن جاتا تھا۔ حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ وہ صہیب کو کتنا چاہتی ہے۔ اماں کو صہیب کی پتنگ اڑانے اور کرکٹ کھیلنے والی عادتیں زہر لگا کرتی تھی۔ جانے کس کمبخت نے ایجاد کی یہ موئی پتنگ، میری اولاد تو نکمی کر دی۔ جاڑا، گرمی اور برسات، کوئی موسم ہو، یہ چھت پر ٹنگا بس دھاگے ہلاتا رہے گا۔ اماں کرتی بڑبڑاتی رہتی اور تابندہ سمجھاتی رہتی۔ بچہ ہے اماں، ذمہ داری پڑے گی تو سمجھ جائے گا۔ تابندہ: ابھی بھی یہ بچہ ہے، ہم نے علی کو اس عمر میں بیاہ دیا تھا، اگلے ماہ 22 کا ہو جائے گا۔ آگ لگے زمانے کو، میں تو کہتی ہوں بیاہ دو اسے بھی، کسی کام دھندے لگے گا تو ان دھاگوں میں الجھنا آپ ہی بھول جائے گا۔ اچھا اماں، وہ اماں سے بحث نہ کرتی تھی، نہیں تو خود یہی تھا کہ صہیب کی نوکری لگے اور وہ کاشف اور سمیرہ سے نور کو مانگ لے۔ بچپن سے اس کے سامنے تھی، دیکھی بھالی، بہت پیاری بچی تھی، مگر اماں بھابھی کی سوچوں اور پلاننگ سے بے نیاز اپنی زندگی میں مست تھا وہ۔ اسے مانو کہ فضول باتوں سے الجھن ہوا کرتی تھی، اس کی باتیں بھی تو ایسی ہی ہوتی تھی۔ اب بھلا بتائے کوئی موسلا دھار بارش میں بھیگنا کوئی عقل مندی ہے؟ اور محترمہ ماہ نور اشرف فرماتی تھی، اف کتنا رومانٹک موسم ہے، چلو نا صہیب بارش میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ لو بھائی، بارش میں کرکٹ کھیل سکتے تو خواہ فائر میچ رکواتے۔ مجھے عشق ہے صہیب اس موسم سے، غضب خدا کا، آدھے گھنٹے کے عشق سے پھر ہفتہ بھر سے جو جھڑی لگتی ہے نا ناک سے۔ بکواس موسم، سو کرتے پھرو، ٹیشو کا پورا ڈبہ جیب میں بھر لو اور پھر ناک رگڑ کے لگ زخمی سرخ ٹماٹر جاتی۔ وہ کتراتا تھا بارش میں بھیگنے سے۔ پتہ نہیں تم کیوں ایسے ہو، ذرا بھی رومانٹک نہیں ہو، چلو نا پلیز آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ ہائے، صہیب نے آنکھیں پھیلائی تھی، دسمبر کے مڈ میں جب سردی عروج پر ہوتی ہے اسے آئس کریم کی سوچتی ہے؟ تم پاگل ہو لڑکی، مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا، اسے غش آنے لگتے تھے۔ ارے یار کافی پلا دینا، مگر بیچاری کو لے تو جاؤ۔ حیدر اور طلال اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ معاف کرو، مجھے مرنے کا شوق نہیں چرایا، خود لے جاؤ۔ بس شوق، مگر ہمیں کوئی کہے بھی تو ہم تو عمر بھر آئس کریم کھانے کو تیار ہو جائیں گے۔ طلال تو بچپن سے ہی ایکٹر تھا، غضب کی اداکاری کرتا تھا۔ ہٹو پرے، مرو۔ مانو طلال کے 2-3 لگا کر دیتی اور صہیب سے روٹ کر چلی جاتی، مگر اگلے دن پھر حاضر ہوتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے منانے والا کبھی نہیں مناتا۔ اسے پرواہ کب تھی؟ ارے واہ، نیو ہیئر سٹائل، غضب کی لک لگ رہی ہو۔ مناہل نے اسے دیکھتے ہی تعریف کی تھی۔ واو، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ طلال نے ہمیشہ کی طرح ہانکی تھی، وہ تھی بھی پیاری، گندم سی سنہری دمکتی رنگت اور سنہری بال جچتے تھے اس پر، اور آج بھی اس نے کٹنگ کروائی تھی۔ یہ ہیئر سٹائل اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا، سب نے ہی سراہا تھا، مگر جس کے لیے وہ آئی تھی اسے کاغذ کے اڑتے ٹکڑوں سے ہی شگت تھی، بس وہ بری طرح کلس کر رہ گئی تھی۔ کاش میں پتنگ ہوتی، کم از کم توجہ تو دیتے تم، وہ منہ پھلا کر کہتی۔ صہیب نے بس پل بھر کو دیدے گھما کر سنہری چہرے کو دیکھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی تھی یہ صرف ایویں ہی ہے۔ کوڑ کر 2-3 دھموکے لگائے تو اس کی پتنگ کٹ گئی۔ یہ کیا کیا؟ وہ بری طرح تپ جاتا تھا۔ بہت اچھا ہوا، سیاہ کٹورے پانیوں سے لبالب بھر جاتے اور صہیب اسے گھور کر رہ جاتا۔ لو بھلا، نقصان بھی میرا اور اب رونے خود لگ گئی، بڑے برے ہو تم۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی، رگڑتی تو وہ تیسی نکال دیتا۔ اطلاع کا شکریہ۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو کھینچ کر فرار ہو جاتا، مانو چیختی رہ جاتی تھی۔ پھر اس کی شوخیوں میں ٹھہراؤ آ گیا،
اس کی نوکری لگ گئی، اس کی بھی من پسند جاب، وہ خوش تھا، اس سے زیادہ خوش اماں اور بھابھی۔ بہت بہت مبارک ہو صہیب احمد۔ شام میں انہوں نے خود کیک کاٹا، اس کے لیے وہ پہلی دفعہ۔ صہیب نے بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے خوش دلی سے کیک کھایا اور مانو کو شکریہ کہا تھا۔ اماں کو تو بس اس کی شادی کی فکر تھی، دن رات ستانے لگتی تھی۔ اماں، میرا بڑا دل ہے اگر مانو ہماری صہیب کی دلہن بنے۔ ہاں تو انکار کیسے ہے؟ اماں کی تو باتیں کھل اٹھی تھی۔ بس اماں، پھر مانو کے ایگزام ہو جائے، اس بار کاشف سے اس کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ بڑوں کی باتوں سے انجان وہ سب صہیب سے ٹریٹ لینے کے چکر میں تھے۔ یار، تمہاری پہلی تنخواہ پر پہلا حق ہمارا ہے، احمد اور حیدر نے حق جتلایا تھا۔ نہیں، چاچو کی پہلی حق پر تو صرف محترمہ مانون اور اشرف کا ہو سکتا ہے۔ طلال اکثر ہی اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ تیری بکواس کبھی بند نہیں ہو سکتی، صہیب نے گھرکا تھا۔ ارے چلو، مانو سے تو پوچھ لو نا کہ کیا کھانا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ دعائیں اس نے ہی کی ہوں گی، حیدر نے کہا تھا۔ ہاں تو محترمہ مانور اشرف، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ ان سب کے کہنے پر صہیب نے بادب انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ تو مسکرا دی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے پوچھا۔ تمہاری خواہش جو تم کھلا دو ہم کھا لیں گے۔ زہر کھلا دو؟ صہیب نے دیدے نکالے تھے۔ بس ایک شوق، اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ تو۔ صہیب نے سر پیٹ لیا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی، تم کبھی سمجھو گے نہیں صہیب احمد، وہ دو بدو جواب دیا تھا۔ ان سب کو باہر لے گیا تھا اور واپسی پر سب نے ارادتاً ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے تو فائنل ایگزامز ہیں نا؟ ختم ہو گئے؟ مانو نے پرشکوا نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں واقعی میں بہت بری لگتی ہوں میں۔ اب میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ نہیں، میری قطعی پرواہ نہیں ہے تمہیں صہیب۔ تم ناسمجھ بچی ہو نا، جو پرواہ کروں؟ تم خود اپنی پرواہ کر سکتی ہو۔ کیا واقعی تم اتنے انجان ہو؟ اس نے آس سے صہیب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ قطعی انجان انداز مانو کے اور مانو پر اوس ڈال گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے صہیب سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی اب پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ وہ شام میں آتا تھا، پھر بس کچھ دیر میں ہی سب کے ساتھ بیٹھتا اور باہر نکل جاتا۔ اب کی بار کاشف آئے گا تو ہم مانو کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ صہیب، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ بھابھی، وہ حیران ہوا تھا۔ وہ کم عقل لڑکی ہے، جذباتی سی۔ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ سیریس ہو گئے؟ مطلب تمہیں مانو پسند نہیں؟ بھابھی، میں کبھی اس طرح نہیں سوچتا۔ بھابھی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ کاشف آیا تو پتہ چلا اس بار وہ فیملی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اماں تو بولائی سی پھرتی تھی کہ مانو کی بات کیسے کریں۔ بھابھی نے چپ ساتھ لی تھی کہ جب صہیب کی ہی مرضی نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ ہم کل جا رہے ہیں صہیب۔ وہ بہت اداس تھی۔ امید پر آئی تھی کہ شاید کوئی جگنو مل جائے آس بھرا۔ صہیب نے موبائل سے لمحہ بھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا، مگر آج وہ ہمیشہ کی طرح اگلے پل نگاہ موڑ نہ سکا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کا ڈھیرا تھا، حسن اور مایوسی کا امتزاج بلا کا تھا۔ بھیا کہتے ہیں اب ہم یہاں نہیں آئیں گے، وہیں رہیں گے۔ بھیا کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، مستقل۔ اچھا ہے، انہیں اکیلا رہنا پڑتا نا۔ مانو نے اس کے جواب پر کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے بچپن ساتھ گزارا ہے، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے صہیب میرے جانے کا؟ شاید میں ہی احمق ہوں جو ہمیشہ تم سے امیدیں باندھ لیتی ہوں، وگرنہ تم نے کبھی مجھے اچھا سمجھا ہی نہیں نا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں غلط تھی، میری دیوانگی غلط تھی صہیب۔ پتہ نہیں تم واقعی انجان ہو یا بنتے ہو، مگر اچھا ہی ہے، میں کم از کم آج سے خوش فہمیوں میں سفر نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے چلی گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اگلے دن وہ آئی نہیں تھی اور وہ اس کا انتظار کرتا رہ گیا تھا۔ پرانی یادوں میں الجھتے جانے کب سے اسے نیند آئی تھی، مگر جب فجر کی پہلی اذان ہوئی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ صہیب بھی وضو کر کے شاید نماز کے لیے ہی جا رہا تھا۔ اماں بھی کتنا کرتی تھیں، ہمہ وقت انہیں صہیب کی لاپرواہی کھلتی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے کان پر جو بھی رینگی ہو۔ اور اب جب وہ دیکھنے کو رہی ہی نہیں تھی، تب صہیب احمد ان کی پسند کے خاکے میں ڈھل گیا تھا۔ نماز روزے کے پیچھے کتنا بولتی تھی، مگر انہیں تو صہیب کی طرف سے بھی سکھ کبھی نہیں ملا تھا، اور اب صہیب کو یہی بات بیکل رکھتی تھی۔ اماں اسے ناراض ہی چلی گئی۔ نماز کے بعد وہ اکثر واک کے لیے نکل جاتا تھا، اور احمد اور صہیب پھر اکٹھے ہی گھر آتے، ناشتہ کرتے، تیار ہو کر آفس نکل جاتے، مگر آج چونکہ سنڈے تھا، احمد کا جلد اٹھنا ممکن نہیں تھا۔ اکیلا جب واک کر کے واپس آیا تب بھی گھر میں ہوں کا عالم تھا۔ ساری مخلوق سنڈے منا رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد آج اس کا دل چاہا چھت پہ جانے کو، وگرنہ اماں کے بعد اس نے اوپر جانا ہی ترک کر دیا تھا۔
خوبصورت اور حسین سویرا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخیاں ماضی کر رہی تھی کہ آفتاب کی آمد ہے، اور میٹھی میٹھی سی مہک اور ہلکی ہلکی سی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب یہ چھت ان کی آوازوں سے گونجا کرتی تھی۔ خوبصورت پل کتنے مختصر ہوتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہوا کے جھونکے تیزی سے انسان کو چھو کر آگے گزر جاتے ہیں، بس فضا میں اپنی مہک چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کے وہ پل اپنی مہک اتنی گہرائی سے چھوڑ گئے تھے کہ من بستی میں نقوش ہو گئے تھے۔ معنوں سے جڑی ہر بات اسے آج اس چھت پر آ کر کتنی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کا لہراتا آنچل، چہرے کو چھوتے آوارہ بالوں کی لٹیں اور ہنسی کی جھنکار، جیسے وہ کھیکھی کر کے کہہ کر سخت چڑھتا تھا جسے وہ کبھی کبھی کھیکھی کہہ کے سخت چڑھتا تھا۔ کچھ لوگ پھولوں کی مانند ہوتے ہیں نا صہیب، جو خود بھی دور چلے جاتے ہیں مگر اپنی خوشبو کا اثر ہمارے چاروں طرف چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد کی آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ تم اٹھ گئے؟ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا خاصا ہی بن گئی تھی۔ مانو یاد آ رہی ہے نا؟ صہیب اسے چاچو نہیں کہتا تھا، ساتھ کھیلتے تھے، نام لیتا تھا شروع سے۔ پتہ نہیں، وہ صرف رخ موڑ کر کاشف بھائی کی چھت کو خالی نگاہوں سے تکنے لگا تھا۔ کم از کم خود سے سچ بولنا سیکھ لے یار، گھر کا ہر فرد جانتا ہے تم کیسے بے کل گھومتے ہو، مگر یہ تو طے ہے نا، اپنا یہ نقصان تم نے خود کیا ہے۔ ماما نے تو تم سے پوچھا تھا، کیونکہ اماں اور ماما کی خواہش تھی کہ مانو تمہاری دلہن بنے۔ وہ لب بھینچے احمد کی باتیں سن رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے صہیب، محبت مہندی کے رنگ کی طرح تیزی سے نمایاں ہو جائے۔ محبت کے رنگ دھیمے دھیمے اپنا اثر چھوڑتے ہیں، مگر وہ رنگ پھر انمٹ ہوتا ہے، کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ تمہیں ادراک دیر سے ہوا، مگر تمہارے اندر محبت کا رنگ اپنا اثر چھوڑ گیا تھا۔ گہرا ہونے سے پہلے مانو ہار مان کر چلی گئی تھی۔ اب ان تمام باتوں کا مطلب بے معنی ہے، سب سچائیاں بھی۔ آخرکار وہ اقرار کر گیا تھا۔ بے معنی نہیں ہے صہیب، محبت وہ جذبہ ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے خالق سے کر کے اسے پا لیتا ہے۔ تم کیسے ہار مان کر بیٹھ سکتے ہو؟ انتہائی سنجیدہ اور روڈ رہنے والا احمد کی باتیں اسے تحیر میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ہار تو وہ بھی نہیں مان رہا تھا، وہ اپنی تمام تر دعاؤں میں اسے یاد رکھتا تھا، اور اسے یقین کامل تھا کہ وہ ایک دن اسے تلاش کر لے گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی یادیں کوزے میں بند کی اور ایک لمحے میں اسے اپنے حصار سے باہر لے آیا تھا۔ امیزنگ یار، تم جیسے پریکٹیکل بندے کے منہ سے صبح سویرے محبت پر لیکچر، وہ بھی بنا ناشتے کے، ہضم نہیں ہو رہا۔ بائی دا وے، میں مان لوں کہ مناہل صرف بھابھی کی خواہش نہیں ہے۔ صہیب نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اسے دیکھا۔ احمد زیر رب مسکرایا تھا۔ جس طرح عورت کی محبت خاموشی میں اقرار چھپا ہوتا ہے نا، تو مرد کی مسکراہٹ میں سچ و اقرار پوشیدہ ہوتا ہے۔ بھانجے، ایک بات بتاؤں، اگر وہ واقعی سچ ہے نا، تو تم ہر وقت میری بھتیجی کو ہٹلر کی طرح ڈرا دھمکا کر کیوں رکھتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف اس کی بے تکی اور ناسمجھ باتوں پہ ڈانٹتا ہوں، کیونکہ میں اسے پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اس کی خامیاں، اس کی غلطیاں سدھارنے کے لیے اسے ٹوکتا ہوں۔ اتنی سمجھدار ہے وہ، گھر کی تمام لڑکیوں سے زیادہ، ہر کام میں پرفیکٹ ہے، اتنی سافٹ نیچر ہے، پیارا سا دل ہے، مگر مجھے اس کی تمام خوبیوں کا علم ہے۔ تم میری نالج میں اضافہ نہ کرو، میں جیسا ہوں ویسا رہنے دو۔ ضروری نہیں محبت کا ٹھیکہ تم نے اور طلال نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا سے جتانا نہ بھولا تھا۔ مناہل پلیز مجھے آملیٹ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ طلال اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اوکے، 5 منٹ ویٹ کر لو۔ مناہل احمد کے لیے پراٹھا بیل رہی تھی۔ طلال لیٹ ہو رہا تھا۔ ہونے والے مجازی خدا کی اتنی فکر، دیور کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ یار وہ تو لیٹ ہو جاتا ہے، پلیز پہلے میرے لیے پکا دو۔ خود پکا لو، ٹکا سا جواب ملا تو منہ بنا کر جانے لگا تھا۔ احمد بھی آیا تھا، مگر طلال کی بات سن کر اس نے، مناہل تم اسے پہلے آملیٹ فرائی کر دو، بھوکا جا رہا ہے وہ۔ اب اوپر سے آرڈر ہوا ہے نا، اب دیکھو کیسے ہاتھ چلے ہیں۔ احمد کی بات پر مناہل نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور طلال کے لیے آملیٹ فرائی کرنے لگی تھی۔ تبھی بڑی ماما آ گئی تھی اور اس کے پیچھے ہی حیدر بھی۔ مناہل میری چائے؟ وہ اکیلی تھی، 2 ہاتھ، مگر صبح صبح کے افتادوں سے زچ کر دیتی تھی۔ میں جہال ہے جو آشی یا دانیہ ذرا بھی ہاتھ ہلاتی ہوں۔ ابھی علینا اور سفیان نازل
ہو جائیں گے، انہیں یونیورسٹی جانا ہوگا، سفیان نے اسکول جانا ہوگا، آپ ہی میرے لیے جوس بنا دے، فریج میں رکھا ہے، پی لو۔ برداشت کی آخری حد تھی۔ اس کا چہرہ صاف غمازی کر رہا تھا۔ طلال کے سامنے اس نے آملیٹ کی پلیٹ جس طرح کر کے رکھی تھی، احمد مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا پایا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا تھا۔ ناشتے کی یہ سخت ڈیوٹی بھی اس نے ہی لگائی تھی کہ اس کی بڑی ماما اور چھوٹی ماما کو صبح میں اتنی پریڈ کرنی پڑتی تھی۔ تم اس کے ساتھ ہیلپ کرو گی، ماما کی طبیعت کل سے خراب ہے، چچی کو کئی دن سے الرجی تھی، سو بڑی ماما کے لیے وہ اکیلی خوار ہو رہی تھی۔ صبح میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ایسی بھگدڑ مچی ہوتی ہے کہ اللہ معافی۔ ابھی تو آدھی عوام کو اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھی، ورنہ ابھی تک ٹیبل بچنا شروع ہو جاتا۔ طلال اور الینا کی ناشتہ دے کر اس نے سفیان اور حیدر کی فرمائشی لسٹ پوری کی تھی۔ تب تک بہرام اور ہادی بھی موجود ہوئے تھے۔ میری آج میٹنگ ہے یار، مناہل ذرا جلدی کرو۔ بہرام نے آتے ہی جلدی مچائی تو وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ یہاں احمد نہ ہوتا تو سب کی طبیعت صاف کر دیتی، جان بوجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں سارے اس کے سامنے وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میں کیا کروں، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اس نے توے سے پراٹھا اتار کر احمد کے آگے رکھا تھا، مگر بہرام نے فوراً اپنی طرف کھسکا لیا تھا۔ یہ کیا جہالت ہے، میں لا رہی ہوں نا یار، تو لیٹ ہو جاتا ہوں پلیز، بہرام نے التجا کی تھی۔ احمد نے مان لیا تھا۔ ہادی ازل کا بے صبرا تھا، وہ بہرام کے ساتھ ہی لگ گیا تھا۔ منائل کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے پڑے تھے۔ چائے میں شوگر کم ہے یار، حیدر نے صدا لگائی تھی۔ وہی تو میں نے زہر مار کر رہا ہوں، اب کیا کریں، ہونے والی بھابھی ہے۔ طلال کو موقع درکار تھا اور یہیں تک منائل کی برداشت کی حد تھی۔ اس نے چمٹا دور پھینکا تھا اور طلال کے سر پہ پہنچی تھی۔ میں کب سے پاگلوں کی طرح تم سب کی بدتمیزیوں کی لسٹ پوری کر رہی ہوں، اور تم بڑی ماما جانتی تھی کہ ارادتاً اسے تنگ کیا جا رہا تھا، تبھی وہ مناہل کے فیور میں تھی۔ مرد سب بھاڑ میں جاؤ، اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، مرو سب بھاڑ میں جاؤ، اب کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نے دھپ کر کے کرسی سنبھالی تو سب کو فکر لاحق ہوئی تھی، اگر واقعی وہ ضد پہ آ گئی تو سب لیٹ ہو جائیں گے۔ ارے یار لعنت بھیجو ان پر، ہمیں کیوں سزا دے رہی ہو، پلیز پیاری بہنا۔ ہادی نے مکھن لگایا تھا، مگر اصل ندارت تھا، ماما نے ہی سب کو ناشتہ دیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے قبل میں نے تم سے پراٹھے کا کہا تھا شاید۔ حالانکہ احمد کو اس سے ہمدردی تھی، مگر اس نے قطعی لہجے سے ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی اٹھی تھی۔ تبھی بڑے پاپا آئے تھے۔ مناہل، بچے میرا ناشتہ کمرے میں لے آؤ۔ جی بابا، اس نے سر ہلا دیا تھا، مگر ڈر یہ تھا کہ احمد نہ شروع ہو جائے کہ واقعی وہ سب سے پہلے آیا تھا۔ مگر اس نے جب احمد کو دیکھا تو وہ سہولت سے بولا تھا، پہلے بابا کو ناشتہ دے آؤ، بابا تو بس سلائس لیتے ہیں اور دودھ۔ اس نے ان کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھا تو آشی آ گئی تھی۔ آشی، تم نے ٹائم دیکھا ہے، کم از کم صبح میں جلدی اٹھ کر ماما اور مناہل کے ساتھ ہیلپ کرا دیا کرو، حد کر دیتی ہو۔ اب یہ ناشتہ بابا کو دے کے آؤ۔ احمد نے آتے اس کی کلاس لی تھی۔ مناہل نے جلدی سے اس کا ناشتہ بنا کر سامنے رکھا تھا۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ ہائے، اس کے دیدے تو پھیل ہی گئے تھے۔ احمد کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ مزاج سخت ضرور تھا محترمہ، مگر دل کا برا نہیں ہوں، اندازہ ہے مجھے کہ تم صبح میں کتنا خوار ہونا پڑتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے دل میں سوچا تھا، کیونکہ اس کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میں بڑی ماما کے ساتھ کر لوں گی، مجھے ماما کے لیے دلیا پکانا ہے ابھی۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ تیزی سے موڑی تھی۔ ماما، جب میں تک بابا نہیں جائیں گے آپ بھی نہیں آئیں گی۔ چھوٹی ماما ابھی سو رہی ہیں، آشی اور دانیہ اپنے لیے خود سب کر سکتی ہیں، سو تم شرافت سے بیٹھ کے ناشتہ کر لو۔ لاچار چیئر گھسیٹ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ احمد نے اس کے جھکے سر پر نگاہ ڈالی تھی اور وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ارے یار ٹھہرو، میں ذرا دیکھ لوں کہ آج سورج مشرق سے نکلا ہے یا مغرب سے۔ صہیب کچن میں داخل ہوا تو ان دونوں کو یوں دیکھ کر بنا بولے رہ نہیں سکا تھا۔ اسے نکلے بہت دیر ہو گئی ہے، تم اندازہ نہیں کر سکو گے، بہتر ہے ٹک کر بیٹھ جاؤ اور ہمیں دیکھ کر جلنے کے بجائے ناشتہ کرو۔ احمد سے ایسے جواب کی توقع بآسانی کی جا سکتی تھی۔ چاچو، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ناشتے کے نام پر فقط کافی لیتا تھا۔ مسٹر صہیب احمد، زندگی تو کافی کی تلخی سے ختم کرنے سے بہتر ہے اس میں مٹھاس گھولو۔ اور بس کر دے میرے باپ، صبح صبح تقریر۔ جواباً صہیب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ مزے سے اسے چڑھاتا چائے پینے لگا تھا۔ آج کاشف بھیا کی دوسری برسی تھی۔ 2 سال بیت گئے تھے انہیں جدا ہوئے، مگر مانو کی نگاہوں میں ابھی بھی وہ منظر تازہ تھا جب اس کے شہید بھائی کی باڈی آئی تھی۔ کیسے اس نے بھابھی اور بچوں کو سنبھالا تھا،
اس دن مانو نے بھابھی بھیا کی باڈی کے سامنے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بھابھی اور بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ قرآن خوانی کے بعد جب تمام مہمان رخصت ہوئے تو وہ بھابھی کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے اس کی نم آنکھیں دیکھ لی تھی، تبھی خود سے لگایا تھا، 2 سال گزر گئے بھابھی، ہمیں لگتا تھا ہم ایک پل بھی بھیا کے بغیر جی نہیں پائیں گے، مگر کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا، یہ ناطے، ہم ان تمام لوگوں کے بنا جی لیتے ہیں جن کو دیکھے بنا ہم پل بھر بھی سکون نہیں آتا تھا۔ یہی نظام کائنات ہے مانو۔ بھابھی نے اس کی آنکھیں صاف کی، پھر کافی دیر اسے سمجھاتی نہیں تھی۔ عباس آپ کیا کہہ رہے تھے بھابھی؟ جب کچھ سمجھی تو اس نے پوچھا تھا۔ بھابھی نے گہری سانس خارج کی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے لگا بھابھی جھوٹ بول رہی ہے۔ عباس صاحب نے ضرور کوئی بات کی ہے۔ بھابھی کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ چھپا نہیں ہے نا؟ اس نے بھابھی کا چہرہ دیکھا تھا۔ بتا کر بھی کیا فائدہ؟ پلیز بتائے نا، کرایہ بڑھانے کا کہہ رہے ہوں گے۔ نہیں، انہوں نے گھر سیل کرنا ہے، کہہ رہے تھے اپنا بندوبست کر لے، 2 ماہ دیے ہیں۔ 2 ماہ بھابھی؟ 2 ماہ میں گھر کہاں ملے گا؟ اتنی جلدی اتنی مشکل سے تو یہ ملا ہے، کم از کم 4-5 ماہ دینے چاہیے تھے انہیں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ بھیا کے بعد تقریباً 6 ماہ تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گھر میں رہے تھے، پھر رینٹ پر گھر لے لیا تھا، اور اب کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم ہی خرید لیتے یہ گھر، اپنا گھر تو ہوتا۔ اپنا گھر تو ہے مانو، وہ گھر جو تمہارے امی ابو کی طرف سے نشانی ہے۔ تمہارے بھیا کو کتنی محبت تھی اس گھر سے، وہ ویران پڑا ہے 4 سال سے۔ بھابھی نے ایک بار کوشش کی تھی کہ شاید اب مانو مان جائے وہاں واپس لوٹنے کے لیے، لیکن وہ اب بھی چپ تھی۔ میں دیکھتی ہوں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے کہتی ہوں، انشاءاللہ ہمیں جلد گھر مل جائے گا۔ اس کے جواب نے واضح کر دیا تھا کہ وہ وہاں جانے کو اب بھی راضی نہیں ہے۔ جب تم کہتی ہو کہ تمہیں اس بات سے کوئی امید نہیں، تم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، پھر کیوں جانا نہیں چاہتی وہاں؟ 4 سال لگے بھابھی خود کو سنبھالنے میں، کیونکہ وہ شخص میرے سامنے نہیں تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا نا تو میں پھر سے… پلیز بھابھی، مجھ میں شاید ہمت نہیں رہی، میں نہیں فیس کر پاؤں گی اگر وہ کسی اور کا ہو گیا ہوا تو۔ وہ جانتی تھی اس کی دیوانگی۔ صہیب احمد کی محبت آج بھی اس کے رگوں پہ میں تھی، مگر وہ کمزور نہ پڑ جائے اس لیے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے ہم کرائے کے مکانوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ہم وہ گھر سیل کر کے یہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ مانو کی بات پر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں مانو، میں وہ گھر کبھی نہیں بیچ سکتی، میری تو ہر یاد اس گھر سے جڑی ہے۔ میرے شوہر کو اپنے گھر سے محبت تھی، میں ان کی محبت، ان کی نشانی کسی صورت نہیں بیچ سکتی۔ وہ دونوں ہی اپنے موقف پر اڑی ہوئی تھی۔ اگلی صبح اتوار کو احمد اور مناہل کی شادی طے کرنی تھی۔ ماما سب کچھ تو طے ہے، اب کیا کرنا ہے؟ طلال بیچ میں بولا تھا۔ تیری زبان میں لازمی کھجلی ہوتی ہے، پہلے ان کی سن تو لیا کرو، صہیب نے لتاڑا تھا۔ بڑی بھابھی، صرف احمد کی، حیدر کی نہیں۔ نہیں، حیدر نے CSS مکمل کرنا ہے۔ احمد، کاش مجھے آفر ملتی۔ طلال پھر بڑبڑایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹی ماما نے شاید سن لیا تھا۔ تھینک ماما، میں چاچو کے لیے اداس ہوں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ صہیب نے آنکھیں پھیلائی تھی۔ یار صہیب، تجھے اندازہ نہیں ہوا، لوگ اپنے دل کی درد کو زبان دے رہے ہیں، تمہارا نام لگا رہے ہیں۔ حیدر نے لمحے بھر میں عزت افزائی کی تھی۔ ارے ہاں یار چاچو سے یاد آیا، کل میں نے کاشف بھائی کا گیٹ کھلا ہوا دیکھا تھا۔ ہادی نے کل صبح کا منظر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ تعلق تو بہت گہرا ہے سجن، تم نے ہی نہ نبھایا سجن۔ بیتوک کی شاعری میں کمال حاصل تھا۔ طلال علی کو تبھی تو حوصلہ افزائی کے طور پر زور کا جھاپڑ کان کے نیچے لگایا تھا۔ ہر وقت بیتوکی ہانکتا رہتا ہے، یار کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کر، صہیب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ طلال کی بکواس تبھی پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی۔ I'm sorry یار چاچو، آپ کو برا لگا۔ جواباً صہیب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ حیدر جانتا تو وہ پہلے ہی کافی اپسیٹ ہے ذہنی طور پر، کیونکہ رات ہی تو بڑے پاپا نے اسے اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے احمد کے ساتھ ہی صہیب کا فرض بھی ادا ہو جائے، مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ احمد اور حیدر کو بہت محسوس ہوا تھا جب پاپا نے صہیب کو ڈانٹا تھا۔ ظاہر ہے وہ تقریباً ہم عمر تھے، پھر ان کی اچھی دوستی تھی۔ یہ سچ تھا کہ صہیب نے نادانی کی تھی، مگر ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ نافرمان تھا۔ چل صہیب، باہر چلتے ہیں۔ نہیں، میں آپ ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بھی رات کو نہ آؤں۔ اس کی بات پر ہال میں موجود ہر
فرد نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اول تو وہ بہت کم نگہت کی طرف جاتا تھا، رات کو رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تابینداز نے دکھ سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور پھر حیدر کو، کیونکہ انہیں امید تھی کہ حیدر اور احمد اسے سمجھا سکتے تھے۔ ہاں تو میں بھی چلتا ہوں نا، کافی دن سے پھپھو سے ملا ہی نہیں۔ وہ بھی صہیب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صہیب نے باہر آ کر گاڑی نکالی تھی۔ کیا ہوا؟ صہیب نے گاڑی ایک قریبی پارک میں روکی تھی۔ پھپھو کی طرف نہیں جانا؟ نہیں۔ گاڑی لاک کر کے وہ چلا تو حیدر نے بھی قدم اٹھائے تھے۔ اپسیٹ ہے نا؟ یار میں ہمیشہ کوشش کی کہ میں بھیا اور بھابھی کی ہر بات مانوں، اور میں نے مانی بھی، جیسے بھیا کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ صرف میری یہ ایک خواہش ہے جسے انہوں نے میری ضد کہا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ حیدر میں نے اپنی غلطی کے باعث اسے کھویا ہے۔ کم از کم مجھے کچھ وقت تو دیں، اگر وہ میرا نصیب ہے تو میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وگرنہ خود آ کے کہہ دوں گا کہ اب بھیا جہاں چاہیں میری شادی کر دے، بٹ کچھ وقت تو دینا مجھے۔ حیدر کو اندازہ تھا، 100% درست تھا۔ صہیب کی بھڑاس نکلی تھی۔ میری ذمہ داری اور لاپرواہی کہہ لو یا کم عمری، اماں کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مگر حیدر باخدا میں نے کبھی ارادتاً اماں کی نافرمانی نہیں کی۔ شاید انہیں مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، اور میری بد نصیبی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ اب کیا مجھے قدم قدم پر احساس دلانا ضروری ہے کہ میری ماں میرے باعث اس دنیا سے گئی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے یار، اماں بھی چاہتی تھی تمہاری خوشیاں دیکھیں، مگر یہ تو اللہ رب العزت کی رضا تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہے ہو؟ حیدر نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ میں کچھ ایسا نہیں سوچ رہا حیدر، رات تمہارے سامنے بھیا نے الفاظ کہے تھے۔ حیدر یار، اب مجھ سے روز روز یہ بحث برداشت نہیں ہوتی۔ میں یہاں مزید رہا نا تو شاید بھیا سے بدتمیزی کر بیٹھوں، اور ایسا میں نہیں چاہتا۔ وہ میرے محسن ہیں، میرے لیے ابو کی جگہ پر ہیں۔ صہیب نے رات کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ دل پہ لے لیا تھا۔ مجھے کم سے کم تم سے یہ امید نہیں تھی صہیب۔ تمہیں پتہ ہے بڑے بابا نے ہائپر ہونا ہوتا ہے، محض 10 منٹ بعد وہ اپنی ہر بات بھول جاتے ہیں۔ ہاں مگر ضروری نہیں کہ ان کی کئی باتیں دوسرے بھی بھول جائیں۔ ٹین ایج میں ہر انسان غلطی کرتا ہے، میں نے بھی کی، اور ایسا میں نے کیا ہی کیا ہے؟ صرف یہی نا کہ بڑی بھابھی کے لاڈ پیار نے مجھے ضرورت سے زیادہ لاپرواہ بنا دیا تھا۔ میرے اندر کا بچپنا دیر سے گیا۔ میں عمر کی طرح سنجیدہ مزاج نہیں، صرف تمہاری طرح ذمہ دار نہیں۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی نیچر مختلف ہوتی ہے حیدر، اور اب میں نے کتنی کوشش تو کی ہے خود کو بدلنے کی۔ اوکے پلیز کول ڈاؤن۔ حیدر نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ صہیب تم کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم احمد یا میری طرح نہیں ہو؟ تم جیسے بھی ہو نا، بہت اچھے ہو، اور تمہاری اپنی شخصیت ہے، اپنا مزاج ہے۔ فور گاڈ سیک، بابا کی باتوں کو اپنے ذہن پر اتنا سوار نہ کیا کرو۔ حالانکہ تمہیں علم ہے کہ جب انہیں مجھ پر یا احمد، طلال، ہادی، کسی پر بھی غصہ آتا ہے تو وہ ایسے ہی ریاکٹ کرتے ہیں۔ آئی نو کہ وہ سب پر ہائپر ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے ڈانٹنے کا برا نہیں لگتا حیدر، مگر وہ ہر بار مجھے یہ بار بار کراتے ہیں کہ اماں میری عادتوں کی وجہ سے بیمار تھیں اور میری نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا سے گئیں۔ وہ کون سی اولاد ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اس کے سر پہ ماں کا سایہ نہ رہے؟ بد نصیبی ہے میری کہ میں نے ان کی خواہش پر ان کی زندگی میں پوری نہ کی، مگر یہ وعدہ ہے اماں سے، میں اب ماں نور کو ڈھونڈوں گا۔ وہ جیسے ضد پر اڑ گیا تھا۔ اوکے فائن، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پلیز اب غصہ تھوک دو، گھر چلتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا صہیب، بڑی ماما کی کیا حالت ہوگی رات سے؟ اگر تمہیں سکون نہیں ہے تو وہ بھی بیکل ہے۔ تمہاری ذرا سی تکلیف پر وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، اور تم جانتے ہو وہ شوگر کی پیشنٹ ہے، ذرا سی دیر میں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ چلو نا گھر چلتے ہیں۔ قسم سے حیدر، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں گھر کیا یہ شہر ہی چھوڑ دوں۔ بھیا کی باتیں سن کر میری ہر بار بڑی بھیا کی محبت میرے ارادے بدل دیتی ہے۔ ان کا ایک غصہ یکدم ہی بھابھی کے نام پر سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ حیدر نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا، پھر شرارت سوجی۔ ایسے بھتیجے تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والے، اور ایسا چچا بھی نایاب ہے دنیا میں، یاد رکھنا۔ حیدر کو توقع کے مطابق جواب ملا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑ رہی تھی کہ عمر کا فون آ گیا تھا۔ لو، ایک اور نایاب بھتیجا تمہارا۔ یقیناً ماما نے اسے بتا دیا ہوگا، اب وہ جلے پیر کی بلی بننے دے، ہم ڈنر کرنے جائیں گے بس۔ مجھے ثابت کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ خفا ہے۔ حیدر نے مسکرا کے اسے دیکھا تو اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔
मानो मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हमने घर सेल नहीं करना, और तुमने भी तो वहाँ अकरम भाई को फ़ोन कर दिया। तुमने फिर भी वहाँ अकरम भाई को फ़ोन कर दिया। वो अभी ऑफिस से आ ही कर बैठी ही थी कि भाभी ने गुस्से से पूछा था, किसने कहा आपसे कि मैं घर सेल कर रही हूँ? वो भी बिना आपसे पूछे। भाभी, मेरे लिए अब सब कुछ आप हैं। मेरे वालिदैन, भाई, हर रिश्ता आप पर ख़त्म होता है। मैं बिना आपकी मर्ज़ी के इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? अकरम भाई को फ़ोन करने का मकसद? आप खुद ही तो कह रही थी कि घर वीरान पड़ा है। अकरम भाई से कहा सफाई वगैरह करा दें और फिर रेंट के लिए दे दें। चलें, कुछ इनकम प्लस ही हो जाएगी। तुम भी ना मानो, बस दो दो चार करने में लग गई हो। सिर्फ मैं क्या भाभी, हमारी सारी कौम इसी काम में लगी हुई है, उसने मजाकन कहा था। अच्छा, खाने में क्या पकाया है? सच इतनी भूख लगी है, आज लंच का भी टाइम नहीं मिला मुझे। उसने पाँव ऊपर किए और सोफे पर ही दराज हो गई थी। लंच क्यों नहीं किया? काम जल्द ख़त्म करके घर के लिए प्रॉपर्टी डीलर से मिलने आना था। 2-3 घर देख कर आई हूँ, जो पसंद आया उसे वो रेंज में नहीं था, और जो रेंज में है वो अच्छा नहीं लगा। हमने कौन सा उम्र भर रहना है? मैं अपने शहर के लिए ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दी है, इंशाल्लाह जल्द ही, उम्मीद है एक्सेप्ट हो जाएगी। मानूर भाभी का उसका चेहरा देखती रह गई थी। और मेरी जॉब? तुम्हारे कौन सी गवर्नमेंट जॉब है? मैंने कौन सा तुमसे उम्र भर जॉब करवानी है? जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलता है फ़र्ज़ अदा कर दूंगी। तंग जो आ गई है ना मुझसे, बुरी लगने लगी हूँ आपको। वो धप करती उठकर कमरे की तरफ चली गई थी। सुमेरा काफ़ी देर मुंतज़िर रही कि वो बाहर आएगी, मगर वो नहीं निकली। तभी उन्हें खाना ट्रे में रखकर कमरे में लाना पड़ा था, जहाँ मोहतरमा रोने का शुगल फरमा रही थी। मानो, उठो, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे कुछ। अरे, खाने से क्या नाराज़गी? मुझसे खफा हो ना? रिज़्क से क्यों खफा हो? रिज़्क से नहीं खफा होते। मैं क्यों खफा होंगी किसी से? मुझे खुद पर और अपनी किस्मत पर गुस्सा है बस। अहमक हो तुम मानो। उन्होंने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी थी और उसे प्यार से उठाया था। तमाम उम्र ऐसे नहीं गुजरती मानो, और लड़कियों के रिश्ते भी एक उम्र तक ही आते हैं। और लड़कियों के रिश्ते भी एक उम्र तक ही आते हैं। मैं किस बुनियाद पर हर रिश्ते से मुनकर होती रहूँगी? मानो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ये सब जानते हैं। तुम क्या चाहती हो? ख़ानदान के लोग, रिश्तेदार तुम्हारी भाभी पर बातें बनाएं कि नंद की कमाई की खातिर उसकी शादी नहीं करती। मेरे लिए तुम अफान और रेयान की तरह ही हो, मगर मैं दुनिया से डरती हूँ और आखिरत की उस पकड़ से भी, जब मुझे जवाबदेह होना होगा कि मैंने अपने फ़र्ज़ में कोताही क्यों की। तुम समझदार हो मानो, बाशऊर हो, मेरी मजबूरी का हर पहलू समझ सकती हो, और फिर फ़र्ज़ करो कि मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, मगर किस उम्मीद पर? तुम्हें यकीन है कि सुहेब तुम्हारा मुंतज़िर होगा? जिस शख्स को सामने आते हुए कभी तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी चाहत का एहसास न हुआ, अब 4 सालों में वो तुम्हारा नाम भी भूल बैठा होगा। उसने तड़प कर भाभी को देखा था। खुशफहमियाँ जैसे एकदम तल्ख हकीकत बनकर सामने आ गई थी। सच ही तो कह रही थी भाभी, जिसने आते वक्त उम्मीद की कोई किरण उसके हाथ नहीं थमाई थी। ये किसने कहा था कि ये तक ना कहा था कि याद आओगी? वो कैसे उस शख्स से किसी खुशगुमानी की आस लगा सकती थी? मैं क्या करूं भाभी, शायद मुझे खुद पर ज़रा भी इख्तियार नहीं है। उस शख्स में दिल से निकलता ही नहीं। वो इंसान है, कोई ख्याल नहीं जो दिल से निकल जाएगा। और इंसान भी वो जिसे तुमने तमाम तर दीवानगी से चाहा हो मानो। आई नो, तुम उसे भूल नहीं सकती, और जिस तरह तुम ज़िंदगी गुजार रही हो, ऐसे तो तुम उसे भुला भी नहीं सकती। हो सकता है ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने से तुम उसे भुलाने में कामयाब हो जाओ। निकलो मानो इन यादों से, आज़ाद कर लो खुद को। कब तक खार भरी इन राहों पर तन्हा सफ़र करोगी? हम सफ़र साथ हो तो कांटों भरे रास्ते भी आसानी से तय हो जाते हैं ज़िस्त के, मगर तन्हा इंसान तो फूलों की पगडंडी पर भी नहीं पार कर सकता। भाभी तातेर उसे समझाती रही थी। 1000 रास्ता बदल कर देख लिया है, मगर मुझे तो हर मोड़ पर सुहेब अहमद ही का चेहरा नज़र आता है। वो पल, वो यादें जो मैंने उस ज़िंदगी में गुजारी थी, उस घर में गुजारी थी। इतनी मोहब्बतें मेरे अतराफ़ थी, मगर मेरी तलब सिर्फ़ एक निगाह उस एक बेमुरवत शख्स की, जो कभी ना मिली। नहीं भूल पाती मैं वो माहो साल भाभी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरे हसीन लम्हात ज़िंदगी के गुजरे।
مجھے وہ تمام لوگ ہی بہت یاد آتے ہیں، بڑی بھابھی کی چاہت، اماں کا التفات، وہ سارے دوست۔ وہ پھر سے سسک اٹھی تھی۔ بھابھی نے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ واقعی بھولنا تکلیف عمل ہوتا ہے۔ وہ بھی تو اسی تکلیف عمل سے روز گزرتی تھی اور پھر ہار جاتی تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں ماما کہ وہ صہیب کی محبت میں ہی کہہ رہے ہوں گے، مگر ان کے الفاظ سخت تھے تو میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ صہیب کا ڈسہارٹ ہونا تو فطری عمل ہے، اور کم از کم آپ تو انہیں سمجھا سکتی ہیں۔ وہ اماں کے بعد ہر بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے، بہت حساس ہو گیا ہے۔ بابا بہرحال اسے ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے ایسے احساس جرم میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ اماں کی نیچرل موت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھنے لگا ہے۔ بظاہر صہیب کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر وہ پہلے سے زیادہ سب سے دور رہنے لگا تھا، اور احمد نے یہ بات شدت سے نوٹس کی تھی۔ تب آج وہ ماما سے بات کرنے آیا تھا، جنہیں خود صہیب کا انداز اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی اس سے بات کرنے کی، وہ دھیمے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ماما، پھپھو آئی ہیں۔ دانیہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی۔ احمد کو بات سمیٹنی پڑی تھی، وہ بھی ماما کے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ پھپھو اپنی فیملی سمیت آئی تھی اور ظاہر ہے بچے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ السلام علیکم پھپھو، احمد نے انہیں سلام کیا تھا۔ پھپھو نے اسے خود سے لگا لیا تھا اور پیشانی چومی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا بچہ۔ جس طرح ان سب کو اکلوتی پھپھو سے بہت پیار تھا، پھپھو بھی ان سب پہ جان دیتی تھی۔ حمزہ اور بلال سے گلے مل کر اس نے زینی کا سر تھپکا تھا۔ بڑے دن بعد شکل دکھائی چڑیل نے۔ آپ کون سا پوچھنے آ گئے؟ 15 دن ٹائیفائڈ میں پڑی رہی، مجال ہے جو کسی نے خبر بھی لی ہو۔ امپاسبل، خبر تو کسی نے دن رات لی ہی ہوگی۔ زینی اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ احمد کے کچھ کہنے سے قبل ہی حیدر بول پڑا تھا۔ وہ بیچاری چھیم گئی تھی۔ میں آپ سب کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں کی بھی کچھ لگتی ہوں میں۔ ہمیں اطلاع نہیں ملی جنابہ کہ آپ بیمار تھی، انہوں نے بھی بتایا تھا۔ اب تو یہ فرض بنتا ہے نا کسی کا کہ ہمیں مطلع کر دیتا، ہم بھی عیادت کر لیتے۔ خود تو موصوف دن رات قدموں میں بیٹھے رہے ہوں گے۔ حیدر کبھی کبھی حد ہی کر دیتا تھا۔ تمہیں میرا بھائی ایسا لگتا ہے؟ احمد نے گھرکا تھا۔ بہت بڑی فلم ہے تمہارا بھائی، حیدر نے فٹ سے کہا تھا۔ تم حیدر بھائی کی باتیں رہنے دو، میرے ساتھ آؤ کچن میں۔ مناہل جانتی تھی کہ بیچاری زینی بری طرح زچ ہو رہی تھی۔ طلال زینی کو چاہتا تھا، یہ بات تمام نئی نسل کو پتہ تھی، بلکہ کچھ بارسوخ سورسز سے یہ بات آگے بھی پہنچا دی گئی تھی، اور ماما کا پکا ارادہ تھا کہ احمد کی شادی کے بعد طلال کے لیے پھپھو سے بات کریں گی۔ بہت ویک ہو گئی ہو زینی، قسم سے ہم واقعی تمہاری طبیعت کا نہیں پتہ تھا۔ تانیہ اور عاشی بھی اس کے ساتھ ہی اٹھائی تھیں۔ حالانکہ طلال کے علاوہ چھوٹے ماموں کو بھی پتہ تھا، زینی نے بتایا تھا۔ صہیب چاچو جو آج کل کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بہت چپ رہنے لگے تھے۔ ہاں، ماموں گھر آئے تھے نا، تب مما کے پاس ہی بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیوں روحانسی ہو رہے تھے۔ بس یوں ہی رہتے ہیں۔ ماما کہہ رہی تھی کہ انہیں اماں یاد آ رہی تھی، مگر میں نے امر بھیا کی باتیں سنی تھی، وہ حیدر بھیا کو بتا رہے تھے کہ بابا نے انہیں بہت ڈانٹا تھا چاچو کو۔ بڑے ماموں کو غصہ بھی تو بہت آتا ہے۔ ہاں، اور صہیب چاچو بہت حساس ہو گئے ہیں۔ مانو کے بعد کتنا بدل گئے ہیں نا ماموں۔ حالانکہ جب وہ تھی تو ماموں ہر وقت اسے برا بھلا کہتے تھے۔ کون سا خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے؟ اپنے پیچھے صہیب کی آواز پر انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ حسب عادت فوراً ہی صہیب کی طرف آئی تھی۔ صہیب نے بھی اسے باہوں میں سمو لیا تھا۔ زینی اس کی لاڈلی بھانجی تھی، بلکہ اکلوتی بھانجی تھی، تبھی تو اسے اتنی پیاری تھی۔ بخار اترا؟ اس نے زینی کی کلائی اور پیشانی چیک کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے بھی پھر فون تک نہیں کیا۔ سوری بچے، یاد نہیں رہا۔ چلیں، معاف کیا مناہل، بچے اسٹرانگ سی کافی ضرور مل جائے گی، ابھی بناتی ہوں۔ اسے پتا تھا چاچو کو کافی کی طلب ہی کچن میں لاتی ہوگی۔ وہ مسکراتا ہوا ہال روم میں آ گیا تھا، جہاں سب باتوں میں بزی تھے۔ احمد جتنا سخت مزاج تھا اتنا ہی ضدی بھی تھا، یہ بات اس کے بچپن سے سب کو پتا تھی۔ اس نے ایک بات کہہ دی تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ سب کہتے تھے اس کی عادت دادا پر گئی ہے۔ صہیب اکثر اس کی ضد دیکھ کر بھابھی سے پوچھتا تھا،
بڑی بھابھی کیا واقعی ابا جی ضدی تھے؟ میرے آنے سے قبل ہوتے ہوں گے بچے، مگر میں نے تو ان کی نیچر کو بہت سافٹ پایا تھا۔ اللہ جانے احمد کا مزاج کس پر گیا ہے۔ انہیں خود احمد کی ضد سے سخت چڑ تھی، مگر احمد نے کبھی بھی اس کی عادت کو بدلنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ منائل سے نکاح بھی اس کی ضد تھی، حالانکہ اس کے مزاج کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ماما بھی یہی چاہتی تھی کہ منائل جیسی نرم اور نازک مزاج بچی کا نپاح کیسے ہوگا، مگر وہ جب بڑا تو انہیں ماننا ہی پڑی تھی۔ حالانکہ یہ بات صرف ماما اور بابا کو ہی پتہ تھی کہ مناہل اس کی زندگی میں صرف اس کی مرضی سے شامل ہوئی ہے، وگرنہ اس نے اپنے رویے کے کسی بھی پہلو سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مناہل اس کی پسند ہے۔ اب جبکہ گھر کے بڑے اس کی رخصتی کے لیے مکمل راضی تھے، تب بھی وہ بھی اڑ گیا تھا۔ میری شادی تب ہوگی جب صہیب اور حیدر کی ہوگی۔ لو بھلا، یہ کیا ضد ہوئی؟ دو لڑکے اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملیں گی؟ مجھے جلدی بھی نہیں ہے، جب مل جائیں گی کر لیں گے۔ مگر ماما بابا پلیز کہیں سے صہیب کو پریشرائز نہ کرے۔ عجیب منطق تھی لڑکی کی، ایک طرف ضد کی شادی اکٹھی کرنی ہے، دوسری طرف صہیب پر دباؤ بھی نہ ڈالیں۔ ماما نے اس کی بات سن لی تھی، مگر بابا کو علم ہوا تو ان کا فشار خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ تابندہ بیگم، گھر میں ہماری کوئی حیثیت رہ گئی ہے یا نہیں؟ اب بچے ہمیں فیصلے سنائیں گے اور ہم مانیں گے؟ وہ کیا کہتی؟ احمد تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ مجھے بتاؤ میں منیب اور عاقب سے کیسے بات کروں؟ میں کیا کہوں، آپ جانتے تو ہیں احمد بڑی اولاد ہے تو بزرگ نہیں بن گیا ہمارا۔ پہلے ضد تھی کہ منگنی نہیں نکاح کریں۔ تم جانتی ہو نا منیب کو اعتراض تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ صرف بات طے کر دیں، مگر تمہارے صاحبزادے نے اڑی نکال لی، اور اب جب ہم رخصتی کا فرض بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو صاحبزادے نے نئی ضد لگا لی ہے۔ صہیب کم تھا میرے بی پی کو ہائی کرنے کے لیے۔ صہیب نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، وہ ضدی نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح صہیب کے معاملے میں چپ نہیں رہ سکی تھی۔ تابندہ، تمہاری یہی فیور صہیب کو؟ خیر اب یہ چھوڑو، تم اپنے سپوت کو بلاؤ۔ دیکھیں جی، آپ پہلے اپنا غصہ کنٹرول کر لیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو میری طبیعت کی بہت فکر ہے، میری زبان کی نہیں۔ چھوٹے بھائی چھوٹے تھے، ان کی ہر بات مان لیتے تھے، مگر وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ سوچیں کہ بڑا بھائی ان سے ناجائز باتیں منواتا ہے۔ لیکن ان سب کا مسئلہ تو حل نکالنا تھا نا۔ انہوں نے منیب اور سعدیہ کو بلایا تھا، جھجکتے ہوئے بات کی تھی۔ مجھے علم ہے بھائی صاحب، دراصل ہم خود یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے حیدر کی بات کہیں طے ہو جائے، مگر ہم آپ کو منع نہیں کر سکے، اور اب جب کہ احمد نے خود ہی یہ بات کر دی ہے تو مجھے لگتا ہے مناسب یہی ہے کہ ہم ابھی رک جائیں۔ اچھا نہیں لگے گا چچا بھی غیر شادی شدہ اور ہم بچوں کی شادیاں کر دیں۔ اب وہ خود تو نہیں مانتا تو ہم کیا کریں منیب؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے اس کا فرض ادا ہو۔ بھابھی ہی صہیب کو سمجھا سکتی ہیں، باقی کسی سے وہ اتنا اٹیچ نہیں ہے۔ سعدیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ہاں، اور حیدر کے لیے جب ہم لڑکی تلاش کریں گے تو صہیب کے لیے بھی دیکھ لیں گے۔ ہم عمر تو ہیں دونوں، اور ماشاءاللہ ہمارا صہیب لاکھوں میں ایک ہے، اچھی جاب ہے، اور کیا چاہیے؟ سعدیہ، کمی کوئی نہیں ہے مگر موصوف حامد بنے۔ ہم تو 1000 بار کوشش کر چکے ہیں، بڑے بھائیوں سے واقعی بہت نال آتے۔ تابندہ ان کا رویہ دیکھ کر اندر ہی اندر کرتی تھی۔ بھائی صاحب ٹینشن نہ لے، کوئی حل نکالتے ہیں اس کا بھی، منیب نے بھائی کو مطمئن کیا تھا۔ شام میں کبھی کبھار جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو بیڈمنٹن کھیل لیتے تھے۔ اکثر ہی ایسے آئیڈیاز مناہل دیتی تھی۔ آج بھی وہ سب اکٹھے کھیل رہے تھے، بنال اور زینی بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سب نے کھیلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا، طلال نے پہلے ہی طے کرنا چاہا تھا۔ جو ہارے گا وہ سب کو آئس کریم کھلائے گا۔ یار چاچو، یہ مہنگا سودا ہے، مناہل کتنا اچھا کھیلتی ہے، طلال کو فکر ہوئی تھی۔ تم کھیلنے سے پہلے ہی ہار مان لو، صہیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ کھیل شروع ہوا تو توقع کے عین مطابق مناہل بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے میچ جیت لیا تھا۔ اس کی ساری خوشی کافور ہوئی تھی جب اینڈ ٹائم پر احمد آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اس کا موڈ آف ہی رہتا تھا۔ مناہل نے جلدی سے سب کچھ چھوڑ کے دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ ہائے احمد بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں نا، زینی نے اسے آفر کی تھی جسے اس نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ تم کب تک یہ بچوں والی حرکتیں کرو گی مناہل؟ کسی کو بھی توقع نہیں تھی اسے اس طرح بات پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، بچے اکٹھے ہیں تو وہ انجوائے کر لیا، اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، صہیب نے فوراً ہی سائڈ لی تو احمد نے سخت نگاہ مناہل پر ڈالی تھی۔
مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بچپن تک یہ سب ٹھیک تھا لیکن اب نہیں۔ پسند تو میں بھی نہیں ہوں آپ کو۔ پتہ نہیں کیسے اس کے لبوں سے لفظ ادا ہو گئے تھے، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا، مگر جب احمد کی پتھروں جیسی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی تو اسے اندازہ ہوا تھا۔ شٹ اپ، یہ بکواس میرے سامنے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ ذرا زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، ورنہ منال کو تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، بس سوچوں کو زبان مل گئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہوئی تھی۔ چاچو سے اندر تو لے گئے تھے مگر منال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب لوگ جتنے خوش تھے اب اتنے ہی سوگوار اور منال کو چپ کروانے کی تگدوں میں لگے ہوئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو آخر کیا چاہتا ہے روز نیا آرڈر۔ اتنا تو مجھے میرے بابا نہیں ڈانٹا۔ میں ہر کام تو کر دیتی ہوں، جیسا کہتا ہے مان لیتی ہوں۔ جانے اور کیا کروں، اپنا مزاج، اپنا شوق، سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر میں بھی تو انسان ہوں نا یار، میرا بھی تو دل کرتا ہے اپنی مرضی سے جینے کو۔